عورت ایک بہت خوبصورت مخلوق ہے جو اللہ نے بنائی ہے, مزاح سے ہٹ کے, ٹھیک ہے, وہ فن فیکٹر اس کا سائڈ پہ رکھیں تو عورت وہ ہے کہ جس نے حسین جیسا جو ہے وہ ذات جو پال کے دی زمانے کو. میں یہ کہہ رہا تھا اگر ایک بندے کو بھی منا لیا اپنی بات پہ, اپنی لائن پہ لے آئے, اٹس مین ہماری جو پروڈکٹ ہے بک گئی, موٹیویٹ کر لیا. ہاں یہ بات ایک نا آپ نے جو کی ہے نا, مجھے ہم جس دن سے سٹارٹ ہوئے ہیں نا بات یہ کر رہے ہیں کہ نیگیٹو موٹیویشن ہے. ہاں جی ٹھیک ہے نا, جو موٹیویشنل سپیکر ہے نا جو خواہشات سیل کر رہے ہیں, ہم خواہشات سیل نہیں کر رہے, ہم کریں سکون چاہیے لائف میں. تو سکون کے لیے کیا ہے, خواہشات کی نفی. ہم جو سیل کی بات کر رہے ہیں نا, پروڈکٹس کی بات, ہم کوئی پروڈکٹ نہیں بنا رہے. ہمارا یہاں پہ اکٹھے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اوریجن کیا ہے, 1400 سال پہلے سے نہیں, جناب آدم سے لے کے, ٹھیک ہے, وہاں سے لے کے یہاں تک انسان کا جو اوریجن تھا وہ بیسیکلی معاشرہ تخلیق کرنے کا تھا, معاشرے کو ڈیولپ کرنے کا تھا, نہ کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کا تھا. معاشرے میں بگاڑ پیدا, دیکھیں یہ بگاڑ نہیں ہے, ایک بندہ ہے, ایک شادی ہے, ایک میڈیوکر کی شادی کہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اس میں ایک آپ محلے کا چودھری بلا لیتے ہو, اس جو چودھرین آتی ہے اس نے لدا ہوتا ہے زیور, ٹھیک ہے, وہ لدا ہوا زیور لے کے آئے گی تو کتنوں کی خواہشات بڑھیں گی وہاں پہ, کتنے لوگ حضرت کا شکار ہوں گے. وہ صرف یہ نہیں ہوگا کہ کہنگی ہے اسی بھی چودھری دی بڈھی ہوندی, ہاں ٹھیک ہے, صرف وہ موج تے پہ چودھری دی لگی ہے نا, صرف خواہشات نہیں بڑھے گی عمر بھائی. اس کے بعد نیکسٹ پروسیجر یہ چلے گا کہ وہ گھر میں جائیں گی, وہ گھر میں جا کے وہ کیا اسے بولتے ہیں چیپ اٹیک کرے گی. ہم لوگ ہندوستانی تھے, ٹھیک ہے, بیسیکلی ہم پہلے مسلم نہیں تھے, چھوڑنے کے ہم مسلمان تھے پہلے. تہذیب کیا تھی, شاید ہمارے باپ دادا بھی غلام ہی ہوتے, غلام تھے, ٹھیک ہے. اچھا اب جو حسرت ہوتی ہے نا, مین جو چیز ہے جو آپ بات کر رہے تھے, حسرت اس چیز کی ہوتی ہے, خواہش اس کی چیز کی ہوتی ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے, بالکل مین چیز ہے. بالکل. اب تب کیا ہوتا تھا, مہارانیاں یا جو بھی اپنے سے بڑی کو دیکھتی تھی کہ وہ جویلری سے یا ETC جو بھی ہے اسے لدی پڑی ہے, تو جو غلام تھا کاش کی صدا تو اس کے دل سے بھی بلند ہوتی ہوگی, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہو گیا, ہم بھی مسلمان ہو گئے, لیکن ہم اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں, ہماری خواہشات وہی ہیں, کسٹمز, ٹھیک ہے, ہماری نام جو بھی غلام ہے, ہم وہ. اب بادشاہ آ گئے, مسلم بادشاہ آ گئے, مسلم بادشاہ نے پیچھے والے سے زیادہ کام کر کے دکھایا. اب خواہشات اور بڑی, غلامیت تھی. ہم کیا ہوئے جی, ہم اچانک جو آپ ویسٹرن کلچر کی بات کر رہے ہیں اور یہ اس کلچر کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے توجہ دی, ٹھیک ہے. اچھا ہم جب غلامی سے نکلے ہیں, ہم پہ کیا فوکس ہوا, مطلب کہ لائک نہ ہم نے خود اپنے آپ کو سوچا اور نہ کسی اور نے ہی ہمیں مطلب کہ سدھارنے کی کوشش کی کہ اب اس کو چینج کیا جائے. اور میرے نزدیک ہم آج بھی غلامی کی کیفیت میں ہیں. یہ بڑی بات ہے, بڑی بات ہے. رنداوا صاحب نے نا بڑی بات کی ہے کہ ہم آج بھی ذہنی غلامی میں ہیں, اور ویسٹرن کلچر والے اس ذہنی غلامی سے بہت دیر سے آزاد ہو چکے ہیں, آزاد ہو چکے ہیں. انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی وہ اس کی خواہش کرنا میرے لیے جو ہمارا خطہ ہے نا, یہ ہمیشہ ہی کشمکش میں رہا ہے قبضے کی, کہ کبھی ابدالی آ رہا ہے, کبھی تغلق آ رہا ہے, مطلب اپنی گورنمنٹ بنانے کے لیے زرخیز جگہ تھی. یہاں پہ ہمیشہ یہ بحران رہا ہے, سیاسی بحران کہہ لو اس کو, مطلب ہر کوئی چاہتا تھا کہ یہاں پہ میں قابض ہو جاؤں, ٹھیک ہے, مطلب وہ عوام کو نہیں, اس کو بیلنس نہیں دے پائے. اس کے بعد آ گیا ہے انگریز, انہوں نے آ کے ایک بہت بڑا راج کو ٹھپ کر, یہاں پہ ہمیں ڈرپوک بنایا گیا پہلے, سب سے پہلے. اس ڈرپوکیت کی وجہ سے ہم تک کسی بھی قسم کا ٹیچنگ نہیں پہنچ سکی کہ بھائی آپ اپنی اخلاقی اقدار کو بڑھاؤ. اچھا ہم تب سے اب تک ڈرپوک ہیں, ہم گورنمنٹ کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو, ہمارے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہو. یہاں پہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کا بچہ بیکنوس پڑھ رہا ہے, جس کے پاس نہیں ہے اس کا گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے. گورنمنٹ اسکول والا الف اللہ بے بکری پڑھ گیا, الف انار بے بکری پڑھ کے آ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ میٹرک کو اوکھا سوکھا کرتا, وہ بھائی او لیول اے لیول کر کے سیٹ ہیں. ان کے اقدار اور ہمارے اقدار میں بڑا فرق ہے. ان کی شاید ان کو عقل بھی آ جائے, ان کی عورتوں کو عقل بھی آ جائے کہ نہیں سونا نہیں خریدنا, چیریٹی کرو. ساڈیاں نو نہیں آنی, انہوں نے اوکھیاں سوکھیاں ہو گئے تے سونا لبیا ہوندا ہے. اچھا عمر بھائی آپ نے نا باتیں ساری ٹھیک کی ہیں, لیکن نا ایک بات جو ہے وہ مجھے نہیں سمجھ میں آئی. آپ کیا کہ کراؤن نے آگے ڈسٹریبیوٹ کر دی پاورز ڈسٹریبیوٹ. ہاں جی بھائی, کراؤن کو امپاور کون کرتا ہے؟
وہ تو مطلب جو پرانا ان کا اصول تھا کہ بھائی ایک بندہ چلا رہا اے راج ہے اے بادشاہ ہے. اب وہ سالمن کہتا ہے, سالمن سے پوچھتے ہیں بھائی سالمن نے لا کی طریقے کی تھی, آپ نے پڑھا ہوا ہے. میں تاریخ کی بات کی طرف جانا نہیں چاہ رہا, کیونکہ تاریخ کی بات کی طرف جائیں گے ہو سکتا ہے آپ کے پاس بہت نالج ہو اور کسی کے پاس, ہم تاریخ میں نکل جائیں گے. سمپل بات ہے کہ تلوار کے زور پہ آپ کہہ لیں انہوں نے حکومت کی. بالکل. ایک بندہ تلوار کے زور پہ حکومت کر سکتا ہے؟ نہیں, تلوار کے زور ایک بندہ نہیں نہ کر سکتا. ہمیشہ عوام کو ساتھ ملا کے پھر ہی تلوار کے زور پہ حکومت کی جاتی ہے, اور عوام ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ آپ کیا چوز کر رہے ہو. اور ہمیشہ جب تک عوام خود میں سے نیگیٹیوٹی نہیں نکالے گی آپ کے اوپر ایک پازیٹیو بندہ نہیں آ سکتا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. عوام ایک کو چوز کرتی ہے, جیسے یہاں پہ بابر کو کیا گیا. بابر آیا جس نے آگے یہاں پہ حکومت کی بنیاد رکھی, باقی تو سارے اس کے بچے ہیں. اور سارے بادشاہ اکبر بہت سارے ابھی ہم نکل گئے ہیں ان کے پیچھے, کراؤنز کے پیچھے اور سلطنت کے پیچھے, ٹھیک ہے, ہم ان کے پیچھے نکل گئے ہیں. ہماری بات جو ہے وہ ان کے پیچھے جا رہی ہے. اب مین مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں تاریخی پس منظر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. آپ تاریخی پس منظر جناب آدم کی اولاد جو تھی, جو تب کے وقت میں 12,000 یا 10,000 سال پہلے کا جو ٹائم تھا, وہ بھی ہمارا تاریخی پس منظر ہی ہے. ہم دیکھیں گے نہیں وہی وہ ہمارا بھی, میری بات کمپلیٹ ہو لینے دیں, وہ بھی ہمارا تاریخی پس منظر ہے. ہم اس کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ ہم نے اپنی آسانی کے لیے, نہ سمجھنے کے لیے ہم نے ایکسکیوزز گھڑ لیے ہیں بھائی. یہ ایکسکیوز ہے بہت بڑا کہ بھائی یہ ہمارا علاقہ تھا, یہاں پہ ایسے کر لیا. ویسٹرن کلچر جو تھا وہ ویسے تھا, انہوں نے ویسے کر لیا. نہیں بھائی یہ نہیں ہے, میں وہی عرض کر رہا ہوں. وہ بھی اسی آدم کی اولاد ہے, ہم بھی اسی آدم کی اولاد ہے. ہماری بیس جو اوریجن ہے وہ ہم سب کا ایک ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہم نے اس اوریجن کو دیکھنا ہے کہ وہ اوریجن کیا کہتا ہے بھائی. آپ کسی بھی نہیں, میں مسلم کی بات ہی نہیں کر رہا, میں انسان کی بات کر رہا ہوں بھائی. کیا ہو گیا ہے, آپ کسی بھی اگر مذاہب کی بات کر لیں, آپ کسی مذہب میں جائیں, اس کی بیس سرچ کریں. بیس کیا ہے؟ اس کی بیس انسانیت ہے بھائی. اس کی بیس معاشرہ ہے. معاشرے کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے, ہمسائے کا خیال کیسے رکھنا ہے. ایک غریب بچہ ہے, ایک یتیم بچہ ہے, وہ بھوکا پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کا خیال کیسے رکھنا ہے. ہماری بیس یہ ہے. ہم پہ جس نے بھی حکومت کر لی یار, کر لی اس نے, وہ چلا گیا ہے. ان سمپل ورڈز بات کروں نا تو جو آسائشیں ہیں نا, یہ سکون نہیں ہے بھائی. وہ نہیں ہے, وہ ہم مان چکے ہیں اس چیز پہ ہم مان چکے ہیں. اور رہی بات جو ٹاپک پکڑا تھا اس کو میں تھوڑا, کہ جو زیور ہے نا یہ ضرورت نہیں ہے. ہمارے معاشرے کی ضرورت نہیں ہے. اور آج یہ پیغام دینا بہت ضروری ہے ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کو خاص طور پہ, کہ بھائی نہیں کرو, نئی زیور کے پیچھے لگو, نئی ضرورت ہے. آپ ویسے ہی ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنائی گئی ہو, آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ایک بہترین مقام دیا ہے, آپ ایک بہت بہترین جگہ پہ آ گئی ہو. ان خواہشات کے پیچھے لگ کے مرد کو غلط راہ راست پہ نہ لگاؤ, خود غلط راہ راست پہ نہ لگاؤ. ہم یہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ اس چیز سے نکلیں. خدا را اگر آپ ان چیزوں سے ابھی نہیں نکلیں گے, کبھی نہیں نکلیں گے. ٹھیک ہے, وہ آپ جو کہہ رہے تھے نا 300 سال والی بات کہ اتنی دیر میں انہوں نے یہ سیکھا, تو بھائی ہمیں بھی بہت دیر ہو گئی آزاد ہوئے, ہمیں غلامی کے ذہن سے نکلنا پڑے گا. میں وہی کہنا, ہمیں آزادی کی طرف جانا پڑے گا. کہ حسن بھائی نے کہا کہ وہ دیکھے 12,000 سال کی اپنی تاریخ دیکھیں. وہ تاریخ جیوش کی بھی ہے, کرسچنس کی بھی ہے. ہمیں ان سے ڈفرینٹ کرتی ہے ہماری 1400 سال کی تاریخ, کہ جی ہمارے پاس ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا. جب ہم مغرب کا نام لیتے ہیں نا کہ انہوں نے اپنے آپ کو گروم کیا, ہم مغرب میں صرف کرسچن جو اسٹیٹس کالونیز ہیں ان کا ہی نام نہیں لیتے. ٹرکی, ملیشیا, ایسے کئی مسلم ممالک ہیں جنہوں نے خود کو گروم کیا ہے. ہم بھی, ہمارا جو ہمسایہ ہے وہ تو مسلمان نہیں ہے, حالات وہاں پہ بھی ویسے ہی ہیں. ہمارا جو تاریخی پس منظر ہے نا, جو حکمرانوں نے ہمارے ساتھ کیا, انہوں نے ہم تک آگاہی نہیں پہنچائی کہ یہ ہم لوگوں نے اپنا ذخیرہ اندوزی میں ذرا ہمارا المیہ پتہ کیا ہے؟ المیہ یہی ہے کہ ہمیں ہمارے مردوں کو مزدوریوں پہ لگا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے,
ہماری عورتوں کو بچے پالنے پہ لگا دیا گیا. ٹھیک ہے, عورت بیچاری بچہ سارا دن اس نے گھر کا کام کرنا, اس نے بچے کیا پال لے. ٹھیک ہے, پھر بچے حوالے ہو گئے اسکولوں کے, مدرسوں کے حوالے ہو گئے, اسکولوں کے حوالے ہو گئے. وہاں پہ وہ تعلیم نہیں سیکھ پا رہے جو تعلیم انہیں سکھائی جانی چاہیے, جو بیس ان کی بنائی جانی چاہیے. یہی میں کہہ رہا تھا, یہ چیزیں نہیں ہے کہ یہ اسٹیٹ کے سپرد ہے, اور آیا کہ نہیں اسٹیٹ کے سپرد نہیں ہے یہ. خیر چھوڑے, آیا کہ زیور کھانے کی چیز ہے. نہیں زیور کون کھا زیور سے بات ابھی ہم دونوں جب آپ نے بات کی تھی زیور کی کہ زیور ضروری نہیں, زیور ضروری ہے, بالکل ہے, زیور ضروری ہے. زیور کیا ہے, ہاں یہ ایک الگ بات ہے, وہ ایک ہاں جس کو آپ کس کو زیور سمجھتے ہیں. ہاں جی, ہم نے زیور سمجھ غلط لیا, ہمیں زیور سمجھا غلط دیا گیا. عورت کے لیے اسلام میں ہو سکتا ہے نا کہ کتنی بڑی بات جو کی گئی ہے زیور کی, وہ زیور ہی اور ہو نہ ہے بات, بلکہ کلیئر بات کی گئی ہے نا کہ عورت کا زیور جو ہے وہ حیا ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں, اگر لیٹ سے میری کل کو شادی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, میری وائف آتی ہے, میری وائف کو میں کوئی بات بولتا ہوں, وہ میرے سامنے شرما جائے گی نا, مجھے اس ٹائم وہ سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوگی. کہ زیور جو ہے وہ حیا ہے, وہ سونا نہیں ہے. میں سونے سے انسپائر نہیں ہوں گا اس سے, بلکہ مجھے سونے سے انسپائر نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے سونا پہنا ہوا تو وہ مجھے خوبصورت لگ رہی ہے. ٹھیک ہے, سونا سوسائٹی کے لیے رہ گیا بھائی, سونا مرد کے لیے کون سی عورت پہنتی ہے, یہ پہلے بھی بات ہوئی ہے, نہیں پہنتی. زیور میرے خیال میں زیور پہننا چاہیے, لیکن اس انداز میں غلط ہے جب جہیز کا ایکسچینج ہو کہ آپ اتنے تولے دیں گے تو ہم اتنا جہیز دیں گے. یہی تو بات کر رہے ہیں, یہ بہت دیر سے بات ہو گئی ہے, یہی بات اس انداز میں غلط ہے. اگر آپ کہیں کہ بالکل سکپ کر دیا جائے, نفی ہو جائے اس کی, تو وہ نہیں ہونی چاہیے. وہ ایک سوال میں کر لیں, نہیں بس ختم کر. آیا کہ کیوں ضروری ہے زیور, کیوں ضروری ہے, ہن ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਔਰਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ, ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, یہ وہ شروع والی بات ہے نا, میں نے آگے بھی آپ کو کہا کہ مرد اکیلے کے لیے عورت سجتی نہیں ہے. میں نے نہیں دیکھا, بہت کم, ریئر. وہ تو گجرا باندھ رہے تو سارا بندہ ڈل جاتا وا ادا میاں. تو جو جس کے لیے تیار ہو رہی ہے اس کے لیے اسلام اجازت نہیں دیتا مارکیٹ میں تیار ہو کے جانے کی. وہ ویلیویبل نہیں پہلے تک جو جہیز کا کنسیپٹ تھا. میں نا کاشف تھوڑی سی کاشف بھائی کے سوال پہ, کاشف بھائی نے سوال کیا یہ گجرا کیا ہے. بیسکلی بات ہو رہی ہے جو مانیٹریلی ایک ویلیویبل ایکسٹریمزم کسی چیز میں آ جائے گا نا تو وہ خراب ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کی بالکل نفی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر کسی چیز کو بالکل نفی کر دیا جائے گا, ختم ہی کر دیا جائے گا, تو ہم اس کے بارے میں پریچ کیسے کریں گے لوگوں کو کہ اگر آپ اس چیز کو لے کے آؤ گے اس لیول تک. نہیں تو یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ ہمارا مقصد یہ اس کو رہنا چاہیے اور اس پہ پریچ ہوتی رہے. نہیں کوئی چیز ریڈیکیٹ ہونی چاہیے نا. نہیں, اس میری بات سے شاید میں پوری طرح ڈیلیور نہیں کر پایا. چیز کو رہنا چاہیے. ہم کسی کو کس طرح بتا سکیں گے کہ یار یہ چیز اس طرح تھی, اس کو اس طرح کم کیا ہے. اس چیز کو اگر اس برائی کو ختم کرنا ہے تو اس طریقے سے. ساری بات ختم ہو چکی تھی جب بھائی نے بات نہیں کی وہ والی کہ عورت کا جو زیور ہے نا وہ کچھ اور ہے, اور یہ جو زیور ہے نا اس کو ہم سب مل کے تلاش کرتے ہیں اس کا اصل پرپز کیا ہے اس دنیا میں اس زیور کا. کیونکہ کچھ ہیرے جواہرات جو ہے نا انہیں اٹامک انرجی کے لیے یوز کیا جاتا ہے, اس کے پیچھے بھی کوئی سائنس ہوگی, وہ ہم مل کے ڈھونڈیں گے. تو سونا جو ہے ایک بہت اچھا کنڈکٹر ہے, اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں, بہت اچھا مائکرو چپس میں استعمال ہوتا ہے, یہ بہت اچھا کنڈکٹر ہے نا, یہ گرم نہیں ہوتا, یہ ہیٹ کو کنڈکٹ کرتا ہے, یہ کرنٹ کو بہت اچھے طریقے سے کنڈکٹ کرتا ہے. اور یہ جیسے بہت ساری اچھی کمپنیز کے فون ہیں وہ اپنے وائرنگ میں اپنے چپس میں سونے کا یوز کرتے ہیں. ایون کہ ان کے جو بورڈز ہوتے ہیں ان پہ جو سرکٹس بنے ہوتے ہیں وہ سرکٹ سونے سے بنتے ہیں, اسی لیے آئی فون مہنگا ہے, اسی لیے سیمسنگ مہنگا ہے. ٹھیک ہے, یہ وجہ ہے. اس کے علاوہ بہت ساری وجوہات ہوگی, لیکن بات یہ ہے کہ ہماری آج کی کا جو ٹاپک ہے اس کو کلوز کرتے ہوئے کاشی بھائی نے یہ کہا کہ جو کوئی چیز ہے زیور ہے, وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے وہ بھی ٹھیک بول رہے ہیں کہ جو چیز ہے ایک مطلب
اس کا شاید آپ کے مائنڈ میں یہ بھی ہے کہ وہ جو جیسے آپ نے بولا تھا کہ سنار کو برا نہیں کہنا چاہیے اس کے معاملے, ایک پورا اس کے ساتھ ایک پیشہ اٹیچ ہے. اگر ہم اس کو نکال دیں گے نا تو وہ پیشہ نکل جائے گا, پیشہ اور ٹھیک ہے. اس پیشے کے ساتھ بہت سارے, ہاں اس پہلو کے ساتھ اس کو ختم کرنا بالکل غلط ہے کہ ہم اگر دیکھیں صرف سنار جو سونا بیچ رہا ہے جس کی انویسٹمنٹ ہے صرف وہ انوالو نہیں ہوتا اس میں وہ جو دھلائی والے ہوتے ہیں وہ انوالو, وہ مزدور ہیں, وہ مزدوری کرتے ہیں, پھر اس کو جو بناتے ہیں, جو سانچے بناتے ہیں, لوگوں کے سانچے لوگ ڈیزائن کمپیوٹر پہ ڈیزائن بنا کے ڈیزائن سناروں کو بیچتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک روزگار کی ایک پوری ترسیل ہے, ٹھیک ہے, وہ چلتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کے پوائنٹ آف ویو سے. لیکن اگر ہم اس کو عورت کا زیور کہہ کے اس کو مارکیٹ میں سوسائٹی میں پھیلا رہے ہیں, وہ غلط ہے, کیونکہ ہمیں ہمارے دین نے بھی اور اسے سٹیٹس کی اگر اور باقی سب ادیان جو ہیں, باقی سب ادیان نے بھی تقریباً عورت کا جو زیور ہے وہ حیا ہی قرار دیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ ہندوازم میں چلے جائیں, آپ کسی میں چلے جائیں, جب دلہن اور دلہا آمنے سامنے ہوتے ہیں تو دلہن گھونگھٹ میں ہی ہوتی ہے. آپ عیسائیوں میں چلے جائیں, آپ یہودیوں میں چلے جائیں, آپ سکھوں میں چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, بنگالیوں کا بڑا وہ پتے کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ گھونگھٹ مطلب وہ عورت جو ہے وہ چھپی, آپ کسی بھی مذہب میں چلے جائیں حیا عورت میں پائی جاتی ہے, تھوڑی ہو زیادہ ہو پائی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا جو زیور ہے وہ اسلام نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا, اس سے پہلے بھی انبیاء نے بتایا ہوگا, ٹھیک ہے. 1400 سال پہلے یہ رینیو کر دیا گیا ہمیں کہ بھائی جو عورت ہے اس کا جو بہترین زیور ہے اور جو خوبصورت زیور ہے وہ ہے حیا. ہمارا جو مقصد تھا مطلب کہ آج جو ہم کہہ رہے ہیں کہ مطلب کہ عورت کا زیور کیا ہے ایکچولی, وہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. مطلب وہی بات ہے کہ جب ایک چیز خمیر میں آ جائے نا, لائک ایک شو کال جو ہماری ہم کہتے ہیں یہ کلچر تھا ہمارا, ہمارے ذہن میں ایک چیز پٹ ہو چکی ہوئی ہے کہ یہ چیز ایسی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو نکالنا بیسیکلی ایک اپنے آپ میں ایک بہت بڑی تحریک چلانے کی ضرورت ہے. تو ہم ایک چھوٹے سے انگارے کا کام کر رہے ہیں ادھر, اسی کو تاکہ وہ ان لوگوں کو تاکہ پیغام جائے تھوڑا سا, لیکن یہ چیز نہیں ہے اس میں کہ یہ ناممکن ہے, مطلب کہ معاشرہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرہ جو ہے وہ ہر فرد سے بنتا ہے. تو اگر ایک فرد بھی اپنی اصلاح کر کے, پہلے اپنی اصلاح وہ کر کے پھر آگے موو کرے تو آئی تھنک کہ وہ معاشرہ بڑھے گا. اور جیسے کل ایک بات ہوئی تھی, یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ, تو بات یہ ہوئی تھی کہ ایک انسان کا قتل جو ہے نا وہ پوری انسانیت کا قتل ہے. جس طرح ایک انسانیت کا قتل ہے نا, اسی طرح اگر ایک انسان کو کسی نے بچا لیا, بالکل اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا, کسی ایک پوائنٹ پہ بچ ہی جائے گی پوری انسانیت. ہمارا مقصد یہاں پہ صرف یہی ہے کہ ہم لوگ صرف میسج دیں, جس نے لینا ہے, آپ وہی بات ہے نا کہ ہم بیچنے بیٹھے ہوئے ہیں, جس نے خریدنا ہے بھائی, جو اس کو کر رہا ہے, جس کے وہ ہے کہ وہ گنجائش میں ہے کہ وہ اس کو خرید لے, ہاں جو استطاعت رکھتا ہے وہ اس کو خرید لے. تو ہمارا آج کا کہنا یہ تھا کہ عورت کا جو زیور ہے وہ سونا ہرگز نہیں ہے, بالکل وہ ہیرے جواہرات ہرگز نہیں ہے. عورت کا جو زیور ہے وہ ہے حیا, اور اسی میں وہ اسی میں خوبصورت لگے گی, وہ اسی میں خوبصورت لگتی رہی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اسی میں خوبصورت لگتی رہے گی. آج کے لیے اتنا کافی تھا, ہمیں لگتا ہے اتنا کافی, کیونکہ ہمارے پاس شاید اگر بحث کرتے رہیں, ٹاپک چھیڑتے رہیں تو یہ ٹاپک بہت لمبا چل سکتا ہے, کیونکہ یہ چھوٹا ٹاپک نہیں ہے. عورت کے بارے میں, عورت ایک بہت خوبصورت مخلوق ہے جو اللہ نے بنائی ہے, مزاح سے ہٹ کے, ٹھیک ہے, وہ فن فیکٹر اس کا سائڈ پہ رکھیں تو عورت وہ ہے کہ جس نے حسین جیسا جو ہے وہ ذات جو پال کے دی زمانے کو, ٹھیک ہے. تو عورت اتنی بڑی چیز ہے, اتنی بڑی ذات ہے جو خدا نے ہمیں سونپی گئی ہے. آپ یہ عورت کو الگ سے نہیں بنایا, عورت کو ہم میں سے ہی نکالا گیا ہے. تو عورت نہ تو کسی کے پاؤں کی جوتی ہے, نہ کھلونا ہے, نہ یہ بچے بنانے کی مشین ہے, ٹھیک ہے. عورت ایک کمپلیٹ ذات ہے, ایک ذات کا نام ہے, اور اس ذات کا جو زیور ہے وہ حیا ہے, اور وہ تب ہی اپنے اس مقام پہ پہنچے گی, اپنے جو عورت کا ایک مقام اللہ نے بنایا ہے تبھی اس مقام پہ پہنچے گی جب یہ اپنا زیور اوڑھ لے گی, اور تب عورت کو سکون مل جائے گا, تب عورت کو سکون مل جائے گا, اور معاشرے میں عورت کا ایک مقام ہوگا جس مقام پہ اس کو بھیجا گیا تھا. تو آسانیاں بانٹیں,
آسانیاں بانٹنے والے بنیں, اپنا اور اپنے قریبی احباب جو ہیں ان کا خیال رکھیں, اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.